ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ کہ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پہ ناز کرتے ہیں۔ کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، کہاں نفرت پنپتی ہے، کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، کہاں نفرت پنپتی ہے، سمجھ لیتے ہیں لیکن سب نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی کمظرف کی شعلہ بیالی سے نہ ڈریے گا، کسی کمظرف کی شعلہ بیالی سے نہ ڈریے گا، جو خالی ہوتے ہیں برتن وہی بہت آواز کرتے ہیں۔ جناب صدر، سامعین اکرام اور میرے معظم سامعین اکرام، آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ صدر ذی وقار 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک بھارت پیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ ہمارے برادران وطن جب آزادی کی تحریک کا ذکر کرتے ہیں تو گاندھی سے شروع کرتے ہیں اور مہاتما گاندھی پر ختم کرتے ہیں، گویا 1908 سے شروع کرتے ہیں تو 1948 پر ختم کرتے ہیں۔ اگر بہت غیرت دلائی جائے اور واویلا مچایا جائے تو ضمنی طور پر توأن اور کرہن مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی نام لے لیا جاتا ہے۔ جب تحریک آزادی تقریر و تحریر کا ذکر لے کر بیٹھتے ہیں تو اس طویل مختصر فہرست میں 2-4 نام اور شامل کر لیتے ہیں، یعنی مولانا محمد علی، شوکت علی، سر سید احمد خان اور ڈاکٹر اقبال، اور بس۔ حالانکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانی دی، تحریکیں چلائیں اور پھانسی کے پھندوں کو باخوشی اپنے گلے سے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کے لیے میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر انگریزوں کو ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ انگریزوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دی اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اصول بنا دیا اور ہندوستانیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ناحق گولیاں چلائی، پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے بہادر علماء اور مجاہدین نے ان کا مقابلہ کیا اور اس ملک کو آزاد کرا کر اطمینان کی سانس لی۔ کہ چلتے ہیں خنجر تو چلے میری رگوں پہ، کہ چلتے ہیں خنجر تو چلے میری رگوں پہ، خود ہی بیچ کے میں اپنی کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا۔ صدر ذی وقار انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدین دولہ کے نانا علی ورد خان نے 1754 میں کی اور ان کو شکست دی۔ کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا۔ علی ورد خان نے اس پہ حملہ کر کے انگریزوں کو وہاں سے بھگا دیا اور پھر ان کے بعد انگریزوں کے لیے حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگ لڑی اور پھر ان کی شہادت اور ہزاروں افرادات کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے اور اس زمانے میں دینی مدارس بھی بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں بھی ایک بے تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے اپنی والد کی تحریک کو بڑھایا اور ملک کو اور سن 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا اور انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ سن 1831 میں سر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ تحریک چلتی رہی تاکہ آزادی کی انگیٹھی جو ان کے دلوں میں بھڑکی تھی وہ سرد نہ ہو جائے۔ لہذا مولانا نصر الدین دہلوی نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ سن 1841 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی نے اس تحریک کو زندہ رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح یہ جہاد کا قافلہ برابر رواں دوا رہا حتیٰ کہ 1857 تک لے آئے اور انگریزوں نے اس کو وہابی تحریک کے نام سے مشہور کیا۔ آخر ہزاروں علماء کی قربانی میں ہمارا دیش آزاد ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس دیش کے لیے علماءوں نے کیا کیا؟ اگر ہم اس دیش کے لیے علماءوں نے کیا کیا؟
میں اپنے اشعار کے ساتھ تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، کہ ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، وہ رعب دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ رعب دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔